سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے کسی کے ساتھ مل کر جماعت کرا کے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی ایک بندے کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے تو اکیلے پڑھنے سے یہ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی دو بندوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ اکیلا نماز پڑھے تو اسے اجر ملے گا نماز کا، اگر وہ کسی کے ساتھ مل کے دو بندے جماعت کرا لیتے ہیں تو اجر بڑھ جاتا ہے، اگر تین مل جائیں گے تو اجر اور بڑھ جائے گا۔ اور بھی اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ عمل۔ تو اس لیے جیسے یہ کرونا وائرس کی وبا ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو گھروں میں اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اکٹھے ہو جائے، مل کے نماز پڑھیں، جماعت نماز گھر میں کرائیں، تو یہ اکیلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس کی کئی مختلف صورتیں بنتی ہیں، گھر میں خواتین، مرد و خواتین ہوتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھنے کا، جماعت کرانے کا طریقہ کیا ہے، صف کیسے بنائے، صف بندی کیسے کریں، بچے ہمارے ساتھ ہیں ان کو کیسے نماز میں، تو ان سب کے متعلق میں تفصیل سے بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر گھر میں ایک مرد ہے اور ایک ہی عورت ہے تو وہ با جماعت کیسے نماز پڑھیں گے، یا ایک مرد ہے کئی عورتیں ہیں، یا ایک عورت ہے کئی مرد ہیں، گھر کے افراد ہیں، تو وہ جماعت کیسے کرائیں، ان سب کا طریقہ میں الگ الگ وضاحت سے بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، 380 نمبر روایت ہے صحیح بخاری میں، بیان فرماتے ہیں کہ میری نانی جن کا نام ملیکہ تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے گھر میں کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے دعوت قبول کی، کھانا کھایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کیا میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک چٹائی، ایک بوریا تھا، وہ میں لے آیا آپ کے لیے کہ آپ کے بچھا دوں، آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو وہ آپ کے لیے بچھایا گیا، آپ اس پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے۔ تو انس بن مالک یہ چونکہ بچے تھے تھوڑی عمر کے، تو کہتے ہیں کہ ایک اور بچہ تھا ہمارے گھر میں، ایک اور بچہ تھا، وہ اور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور میں اور وہ بچہ، ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور میری نانی حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہ، میری نانی وہ ہم سب کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اکیلے، پیچھے دو بچے کھڑے ہیں اور پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، اس طرح سے آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی، جیسے کہ حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی تھی وہ، تو یہ طریقہ ہوگا، اور یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی اگر دو مرد ہوں تو وہ جماعت کیسے کرائیں؟ باپ بیٹا ہے، دونوں بھائی ہیں، ایک باپ ہے ساتھ چھوٹا بچہ بیٹا ہے، تو وہ دونوں کیسے جماعت کرائیں گے؟ تو دو مردوں کے لیے جماعت کرانے کا طریقہ یہ ہے، جو اب حدیث پاک پہلے سن لیں، صحیح بخاری میں 697 نمبر روایت ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو ملنے گیا تھا، آپ کی زوجہ محترمہ، میں ملنے گیا تو رات وہیں میں ٹھہرا ان کے پاس ہی، اور رات عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اب میں بھی وہاں اسی گھر میں موجود تھا اپنی خالہ کے پاس، جو اللہ کے رسول کی بیگم تھی، بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ عنہا۔ آپ گھر میں آئے عشاء کی نماز کے بعد، گھر میں آ کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، نفل نماز 4 رکعت نماز پڑھی، میں دیکھتا رہا، آپ نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، سو گئے۔ اس کے بعد آپ پھر تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے پھر قیام شروع کیا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے تو میں بھی وضو کر کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہیں تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے دائیں جانب کر دیا، دائیں جانب۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اب دو تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ کے ساتھ ملا، تو اب یہ دو بندے ہو گئے، جماعت ہوگی دو کی، تو آپ نے کیا کیا؟ مقتدی کو دائیں جانب۔ جب دو لوگ جماعت کرائیں گے، دو مرد حضرات جماعت کرائیں تو امام کی ایک بندہ امام ہوگا، ایک مقتدی ہوگا۔ جو امام ہے اس کی دائیں جانب، اس کی سیدھی سائڈ پر دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا اور امام مقتدی کی بائیں جانب کھڑا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ دو لوگ ہیں، دو افراد اگر گھر میں جماعت کریں، چاہے وہ عورتیں ہیں یا مرد، دو عورتیں ہیں وہ جماعت کرانا چاہتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی جماعت کریں، سنت طریقہ ہے۔ اگر دو مرد ہیں تو وہ بھی ایسے ہی امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے گھر میں اور عورتیں زیادہ ہیں، تو مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورتیں ساری، جیسے کہ حضرت ملائکہ رضی اللہ عنہا پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تو عورتیں ایک ہو زیادہ ہوں ان کی صف پیچھے ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کئی مرد ہیں اور کئی عورتیں، یعنی زیادہ گھر میں زیادہ افراد ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی ایک سے زیادہ ہیں، یعنی کہ تو کیا ہوگا کہ ایک مرد امام ہوگا اور پیچھے اس کے ایک سے زیادہ جتنے افراد مرد حضرات ہیں وہ پیچھے باجماعت کھڑے ہوں گے، صف بنائیں گے اکٹھے، وہ اکٹھے صف بنائیں گے اور ان کے پیچھے صف ہوگی عورتوں کی، خواتین کی، مکمل جتنی خواتین ہیں ان کی اکٹھی صف بنے گی ایک جگہ پر۔ ایک امام پیچھے مرد حضرات کی صف ہوگی اور اس کے پیچھے خواتین کی صف ہوگی۔ اس طرح سے اگر زیادہ افراد ہیں گھر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر صرف عورتیں ہی ہیں، یہ تو طریقہ تھا نا کہ مرد اور خواتین ایک سے زیادہ ہیں، اور اگر صرف عورتیں ہی گھر میں ہیں تو وہ اکیلی پڑھنے کی بجائے وہ اگر با جماعت پڑھیں گی تو ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کی جو امامت کراتی ہے نا عورت، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی مردوں کی طرح۔ عورتوں کی جو امام ہوتی ہے عورت، وہ عورتوں کی صف میں ہی ایک صف بنے گی اور درمیان میں امام کھڑی ہوگی۔ جو عورت امامت کرا رہی ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی اور پوری صف بنا دی جائے گی۔ اگر دوسری صف ہے اس کے پیچھے، تیسری اس کے پیچھے، تو پہلی صف کے درمیان میں عورت جو امامت کراتی ہے وہ کھڑی ہو کے امامت کرائے گی۔ تو یہ ہے سنت طریقہ گھر میں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ گھروں میں اگر نماز مجبوری ہے، خوف کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بیماری کے پھیلنے کا خوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بارش کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے گھروں میں نمازوں کا آپ نے حکم دیا، تو آپ بھی اگر بیماری کے پھیلنے کا خوف ہے اور گھروں میں نمازیں پڑھنے کا حکم ہے تو یہ طریقہ اپنائیں کہ نماز ہمیں با جماعت کا اجر ملے، نہ کہ اکیلے نماز پڑھنے کا۔ اور یہ تو جتنا میرے علم میں تھا یا جو مجھے سمجھ آیا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔